اگر کوئی شخص قبرستان میں جا کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں یا باہر کار پارک میں پڑھتے ہیں، اس لیے کہ بہت سارے احباب ایسے ہیں کہ مسجد میں نماز جنازہ، حنفیوں میں سے مسجد میں بالکل نماز جنازہ کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کار پارک میں پڑھو، مسجد میں جنازہ نہیں لا سکتے۔ جیسے ہمارے ارد گرد کے علاقے میں ایک مسجد ہے، اس مسجد کے اندر بھی نماز جنازہ ہوتا ہے اور باہر بھی ہوتا ہے۔ باہر اس وقت ہوتا ہے جب وہ مولوی صاحب جو بالکل مخالف ہے مسجد میں نماز جنازہ پڑھانے کے اور پڑھنے کے، وہ کہتے ہیں میں نہیں پڑھاؤں گا، اگر مسجد کے اندر نماز جنازہ ہوا تو باہر بھی پڑھاتے ہیں کار پارک۔ اور اگر دوسرے مولوی صاحب کی باری ہے، وہ کہتے ہیں لے آؤ جی، کوئی مسئلہ نہیں، باہر پریشانی، اندر لے آؤ، میں پڑھا دیتا ہوں۔ تو باہر پارک میں پڑھ رہے ہیں، کار پارک میں، یا پھر انفیکٹ آپ قبرستان میں پڑھ رہے ہیں یا کسی میدان میں پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ جمع ہوں گے، مسجد میں نہیں آ سکیں گے، ہماری مسجد چھوٹی ہے، چلو پارک بک کرتے ہیں اور پارک میں نماز جنازہ پڑھتے ہیں، جیسے بہت سارے حضرات کے ہوتے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں جوتا پہن کر نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، جوتا نکال کر اس کے اوپر پاؤں رکھ کر نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، یا بالکل جوتا ہٹا کر زمین پر پاؤں رکھ کر نماز جنازہ پڑھنی چاہیے؟ یہ تھا مسئلہ۔ یاد رکھیے کہ نماز جنازہ بھی ایک نماز ہی کا حکم ہے، اس لیے کہ اس میں بھی قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے، اس میں بھی آپ نے وضو کرنا ہے۔ جب اس کو پڑھیں گے تو اللہ اکبر کہیں گے تو پھر لوگوں سے بات نہیں کر سکتے، جس طرح ہم نماز میں ہے السلام علیکم تک آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے، دنیاوی چیز اس میں جائز نہیں ہے۔ تو یہ من وجہ نماز جنازہ نماز بھی ہے اور من وجہ دعا بھی ہے۔ تو نماز جنازہ کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں۔ شرط یہ ہے کہ جس جگہ پر آپ کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو، جگہ کا پاک ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اب اگر آپ پاک میں نماز پڑھ رہے ہیں تو میک شور کرنا ہے کہ وہ جہاں آپ پاک میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ ساری جگہ پاک ہو، کتا نہ ہو، کتے کی چیزیں پھری ہوئی نہ ہو، وہاں کوئی غلاظتیں پڑی ہوئی نہ ہو، وہاں کوئی گندگی ہو نہ۔ ایک شرط یہ ہے۔ اور پھر آپ جوتے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ساتھ دوسری شرط یہ ہے کہ جوتا بھی پاک ہو، جوتے میں بھی کسی قسم کی غلاظت اور ناپاکی نہ لگے۔ اگر جگہ پاک ہے اور جوتا پاک ہے تو پھر آپ جوتے میں نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں ان دو شرطوں کے ساتھ۔ پارک میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مثلا قبرستان میں نماز پڑھ رہے ہیں، یا قبرستان کے علاوہ قبرستان میں بہت سارے قبرستان ایسی ہیں جس میں انہوں نے نماز جنازہ کے لیے الگ جگہ بنائی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں کتے وغیرہ نہیں آ سکتے اس لیے کہ آپ نے گھیرا ہوا ہے، لیکن وہاں کارپیٹ وغیرہ بھی نہیں ہے۔ آپ چلے گئے تو آپ جگہ بھی پاک ہے اور آپ کا جوتا آپ چیک کر لیں، جوتا بھی پاک ہے، تو پھر آپ جوتے سمیت اس جگہ پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور جگہ پاک ہے اور جوتا معلوم نہیں، جوتا پاک ہے کہ نہیں، یا جوتا پاک تو ہے لیکن جگہ کا معلوم نہیں کہ جگہ پاک ہے، یعنی آپ نہیں کہہ سکتے کہ پتہ نہیں ادھر کتا پھر گیا ہے یا کیا ہو گیا ہے۔ جوتا آپ نے چیک کر لیا کہ کہیں کوئی گندگی لگی ہوئی نہیں ہے، لیکن جگہ کے بارے میں آپ کو یقین نہیں کہ جگہ ہو سکتا ہے پاک، ہو سکتا ہے نہ پاک۔ تو پھر ایسی صورت میں آپ جوتے سے پاؤں نکال کر جوتے کے اوپر رکھ کر نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ
جہاں آپ کا پاؤں لگتا ہے جوتے کا اوپر کا حصہ وہ پاک ہونا۔ اگر آپ کا اوپر کا جوتے کا اوپر کا حصہ ناپاک ہے تو آپ نماز جنازہ اس جوتے کے اوپر پاؤں رکھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے جوتے کا اوپر کا حصہ پاک ہے، بے شک جوتے کے نیچے غلاظت لگی ہوئی یا زمین ناپاک، زمین ناپاک ہو یا جوتے کے نیچے بھی غلاظت لگی ہو، لیکن جوتے سے آپ پاؤں نکال کر جوتے کے اوپر رکھ رہے ہیں اور اوپر کا حصہ پاک ہے، تو پھر ایسی صورت میں جوتے کے اوپر پاؤں رکھ کر نماز جنازہ اگر آپ ادا کریں گے تو آپ کی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ تو سوال یہ ہے، سوال کا جواب اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر جگہ پاک ہے اور جوتا پاک ہے تو جوتا پاک کر کے آپ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اس کھڑی جگہ پاک جگہ پہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو شک ہے کہ جوتا پاک ہے کہ نہیں معلوم نہیں، نیچے کوئی غلاظت لگی ہوگی یا زمین پاک ہے کہ ناپاک ہے معلوم نہیں، تو آپ پھر جوتے سے پاؤں نکالیں اور جوتے کے اوپر رکھ دیں۔ شرط یہ ہے کہ جہاں آپ کا پاؤں لگ رہا ہے اوپر کے حصے میں، وہ اوپر کا حصہ پاک رکھیں۔